یعنی جیسے ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں امام شافعی کی ایک رائے ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے اس کے برعکس ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہے نا؟ دونوں نہیں صحیح ہیں، ایسا آپ بھی نہیں، مانتے دونوں ہیں؟ صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، بلکہ چاروں صحیح ہے۔ ہر مسئلے میں جیسے احناف بعض ہیں جو جھینگے کو کہتے ہیں کہ حرام ہے، احناف کیا جھینگا حرام ہے، اور شوافی کہتے ہیں جھینگا حلال ہے، مطلب ایک چیز کے حلال و حرام ہونے پر اختلاف ہے۔ تو یہ آپ کوئی راجح حنفی اور عالم سے مطلوب بھی کا مسئلہ پوچھیں ہے گے، پھر۔ وہ بھی اختلاف نہیں کرے گا، وہ بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ مسلکی اختلاف نہیں ہے، تو بلا وجہ ایک ایسا سر پہ بوجھ لے کے مت چلیے جو بوجھ آپ کے مسلک کے علماء بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ سارے یہ حنفی لوگ بھی یہ مانیں گے کہ بھائی ہاں ایک چیز شریعت میں تو حلال و حرام نہیں ہو سکتی، وہ بھی تسلیم کریں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے اتاری بھی ایک شریعت میں ایک چیز حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو آپ بلا وجہ یہ بوجھ اپنے سر پہ مت اٹھائیے، اس کو اتار دیجیے، اس بوجھ کو آپ بول دیجیے کہ ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت میں ایک چیز صحیح بھی ہو اور غلط بھی ہو، یہ اس بوجھ کو اتار دیجیے اپنے کندھے سے۔ تمام چیزوں میں نہیں ہو سکتا، کچھ چیزوں کا آپ بولیں گے میں بھی مان لوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں دونوں اختیار دیا گیا ہے، لیکن ہر چیز میں نہیں ہے۔ آپ یہ ہر چیز والا دعویٰ ختم کر دیجئے۔ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوافی کے لیے الگ شریعت نازل کی ہے اور حنفیوں کے لیے الگ شریعت نازل کی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو جھینگے کی مثال دی نا، تو اس کے ہوں اندر ہوں جو ہے وہی ایک کے نزدیک کھانا جائز اور ایک کے نزدیک نہیں، کیونکہ وہ حدیث جو ہے، مجتہد جو ہے حدیث کو ایک الگ حساب سے سمجھیں گا اور ایک عامی جو ہے الگ حساب سے سمجھیں گا۔ تو اسی طرح سے ہوں امام ابو حنیفہ نے جو ہے صرف مچھلی کو جو ہے وہ جائز کہا، مطلب۔ ہوں نہیں، جیسے دو مجتہدین نے اجتہاد کیا، ایک اجتہاد میں حلال آیا، ایک کے اجتہاد میں حرام آیا، تو دونوں کا اجتہاد صحیح نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ثواب ملے گا دونوں کو، اس پر اختلاف نہیں، کیا اجتہاد بھی دونوں کا صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے دونوں کا اجتہاد، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی کے ذریعے، نہیں، اس کیونکہ مسئلے لاسٹ میں ٹائم میں پہ بول رہا ہوں، ایک منٹ۔ دوسری مثال مت دیجیے۔ یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ کھانے پر گناہ نہیں ملے گا، ایک کہہ رہا ہے کھانے پر گناہ ملے گا، تو جو ایک کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد کے بالکل برعکس ہے، اس میں کیسے دونوں کا اجتہاد سے ہو سکتا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا چھوٹی سی، کہ نماز پڑھنا صحیح ہے اور نماز جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ وہی آپ نے جو لاسٹ ٹائم پہ جو بنو قریظہ کی مثال دیا تھا آپ کو، اس کے اندر کچھ نے نماز پڑھی وہ بھی صحیح ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی صحیح ہے۔ ہاں، آپ بنو قریظہ والی مثال جو دے رہے ہیں وہ ہمارے خلاف نہیں جا رہی، ہم کچھ معاملات میں تو مان ہی رہے ہیں کہ کچھ معاملات میں دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تمام معاملات میں دونوں صحیح ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے۔ آپ تمام بنو قریظہ والی دلیل اس بات کی ہے کہ کچھ معاملات میں دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، تمام معاملات میں دونوں صحیح ہوں گے ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی۔ آپ نے